बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, सैलाब ज़दगान की मदद और हमारी जिम्मेदारियां। पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर बख्त यावर और इनकी टीम डॉक्टर आसिफ शकूर, डॉक्टर इरम, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर राबिया, डॉक्टर रुबाब मलिक, राशिद महमूद, इंचार्ज रिसेप्शन काशिफ शरीफ, सेंट्री इंस्पेक्टर ने अपनी मदद आपके तहत सैलाब ज़दगान की मदद में भरपूर हिस्सा लिया। MS डॉक्टर बख्त यावर का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती आफात बिलखसूस सैलाब बार बार आते हैं। बारिश के तूफानी सिलसिले और दरियाओं की सिर्फ बस्तियां उजाड़ देती हैं, बल्कि लाखों लोगों को बेघर, बेसहारा और गमों का शिकार कर देती हैं। ये हर साल ये मंजर दिल दहला देने वाले होते हैं। कैसे मासूम बच्चे बच्चियां खुले आसमान तले सिसकते हैं, लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद कौन करेगा। सैलाब ज़दगान की मदद सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारा दीन भी हमें यही दर्स देता है कि मुसीबत में मुब्तला भाई की मदद करो। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। ये जो हमारे जो है पंजाब में फ्लड आया है और इसको जो है अल्लाह ने एक आजमाइश दी है, इसको हमें सबको मिलकर जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करना था। हमारे जैसे हमारी वज़ीर आला जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं, जो उसके लिए दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने। हमारे जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, हर वक्त वो उधर ही होते हैं लोग। तो हमारा भी बनता है कि हमारे डॉक्टर साहबान गए हैं, हम डेंटिस्ट हैं, हमारा डेंटल हॉस्पिटल है पंजाब डेंटल, हमने भी इसमें अपने शमूलियत के लिए कुछ हम सब ने मिल के पैसे जमा किए और हमने उनकी मदद के लिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हमने कोई कार्टन्स में चीज़ें पैक की हैं जो हम खुद जाके डिलीवर करेंगे, ताकि हमारा भी जो है इसमें पार्टिसिपेट हम भी शिरकत कर सकें और अल्लाह इसको जो कबूल करे और इन लोगों की जो आफत आई हुई है इन लोगों की जल्दी से जल्दी ये आफत ख़त्म करे। इसमें हमारे गवर्नमेंट, हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ और हमारा जो पार्टिसिपेट है ये अल्लाह इसको कबूल करे इस काम में। तो पंजाब हॉस्पिटल की तरफ से हमने अपने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ डोनेशन कलेक्ट की है और हम सब ने मिलकर डॉक्टर बख्त यावर और उनकी टीम ने मिलकर हम सब ने यहाँ पर कुछ पैक्स और कुछ सामान उनके लिए तैयार किया है जो खुद जाकर उनको डिलीवर करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पंजाब डेंटल हस्पताल ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी यगी गेट कैंपस दोबारा फाल। डिपार्टमेंट को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। MS डॉक्टर बख्त यावर ने मुआयना किया। पंजाब डेंटल हस्पताल लाहौर में ओरल मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट को तवील अरसे बाद अजानो फाल कर दिया गया है। ये इकदाम हस्पताल की हालिया बड़ी रेनोवेशन और रिपेयरिंग के बाद मुमकिन हुआ। MS डॉक्टर बख्त यावर ने ओहदा संभालने के 2.5 माह के अंदर ही अनथिक मेहनत से ये संगे मेल अबूर किया और मरीजों की बेहतरीन मफाद में डिपार्टमेंट को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, जदीद मशीन, ऑपरेशन टेबल और ऑपरेशन लाइट समेत असिस्टेंट ऑफ द आर्ट बायोमेडिकल आलात नस्ब कर दिए गए। इसके साथ ही कंसल्टेंट की हिदमात और मरीजों के लिए फ्री सर्जरी की सहूलियात भी फराहम की है। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रियाज, हेड ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल डॉक्टर शाहिद अली और इनकी टीम ने हिदमात के आगाज पर ऑपरेशन लिस्ट को खत्मी शक्ल दी और मरीजों की निगहदाश्त का सिलसिला शुरू किया। डॉक्टर बख्त यावर ने OPD, डिस्पेंसरी, मर्दों खवातीन वार्ड्स का मुआयना किया और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चमन साबिक हुकूमत में चमन शहर तरक्की के हवाले से पीछे रह गया, लेकिन अब नई हुकूमत ने चमन शहर के लिए तरक्की के मुकम्मल इंतजामात किए हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई की और डिप्टी मीर हाजी हबीबुल्लाह अचकजई जाती कोशिशों से
چمن شہر کے ڈبل سٹروف روڈ کی تعمیر آخری مرحلے میں جاری ہے۔ اس وقت ریلوے کالونی روڈ پر ایم بی نیوز کے نمائندے محمد ثاقب ناز موجود ہیں۔ جی ثاقب ناز، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت میں چمن ریلوے کالونی کی مین روڈ کے اوپر جو ہے موجود ہوں۔ عرصہ دراز پہلے بھی ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہاں پہ جب مین جو روڈ ہے، جب احتجاج وغیرہ ہوتا ہے ڈی سی آفس سائڈ، یہ تاج روڈ اور یہ ڈی سی آفس کی جو روڈ ہے یہ جو ہے بند رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریلوے کالونی کا جو روڈ تھا اس کو بحال کیا گیا تھا، لیکن یہ کچا تھا اس ٹائم پہ۔ دور حکومت جو پہلے گزر گئی ہے بالکل کام وغیرہ نہیں ہوا۔ موجودہ جو حکومت آئی ہے، میر صاحب اور ڈپٹی میر اور کیپٹن ریٹائر عبدالخالق صاحب کی خصوصی کوششوں کے بعد جو ہے اس روڈ کے اوپر جو کام شروع کیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی، میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ہم نے اس بارے میں کافی دفعہ رپورٹ بنائی ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ مکمل جو ہے اس کو بنایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے آسانی ہو۔ اس وقت جو ہے اس روڈ کے اوپر جو ہے زبردست قسم کا جو ہے کام شروع ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ شہری یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ پاک میر جاوید اللہ صاحب کو جزائے خیر دے دے۔ ماشاءاللہ تو بہت جہاں بھی روڈ بن جاتا ہے یہ عوام کے لیے بہت آسانی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تو ڈی سی دفتر میں کبھی کبھی بہت رش ہوتا تھا، اب یہ تو ہمارے چمن والوں کے لیے بہت آسانی ہے، سہولت ہے۔ یہ روڈ تو یہ نسی تک بن جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ سارے جو یہ کام جنہوں نے شروع کیا ہے اللہ پاک کو جزائے خیر دے دے کہ ہمارے چمن کے عوام کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ سارے عوام ہم کو بھی اللہ پاک توفیق دے، کمی کے ساتھ تعاون کرے، معاونت کرے، اور بھی اللہ پاک زیادہ توفیق دے اچھے کاموں کا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں جاوید اللہ صاحب کے۔ ہاں، دونوں کا، سب کا شکر گزار ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے، اور کام اللہ پاک توفیق دے دے مزید۔ ہمارے چمن میں بہت رش ہے، عوام زیادہ ہوئے، زیادہ سے زیادہ روڈ کی کام۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ لوگوں سے ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ عرصے دراز بعد چمن میں جو ہے روڈوں کا جو ہے جال بچھایا جا رہا ہے، جو کہ خوشائند اور چمن کی ترقی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے ڈپٹی میر کی طرف سے اور ڈپٹی میر ببلا کی وجہ سے اور یہ اپنا کیپٹن عبدالخالق کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو یہ روڈ جو ہے مکمل طور پہ جب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں تک جو ہے وہ بحال ہو جائے گا ٹریفک کے لیے۔ عرصے دراز کے بعد یہاں پر جو ہے روڈوں کا جو ہے مکمل جال بچھایا جا رہا ہے، جس سے عوام جو ہے بہت خوش ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، صحبت پور بلوچستان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سرورت خان کٹوہر کی رپورٹ کے مطابق آج ضلع صحبت پور میں ثقافتی کھیل زندہ ہے۔ ضلع صحبت پور کے باسیوں نے آج بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ثقافتی کھیل کبڈی کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا۔ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر چھا گئی۔ کبڈی کے پہلوانوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، مقابلہ سخت پایا گیا۔ کبڈی پہلوانوں نے شائقین نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بلوچستان حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی تعاون نہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس ثقافتی کبڈی کھیل کو اجاگر کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے ہمراہ سابق مشیر گورنر پنجاب میاں وحید اور صدر سینچری ٹاور قومی تاجر اتحاد چودھری عرفان نے سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردنوا کے علاقہ میں سیلاب سے متاثر افراد کی مالی معاونت کی اور ہزاروں افراد میں راشن بھی تقسیم کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے بیورو چیف امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ پولیس اسٹیشن جنوبی چھاؤنی کی حدود میں واقع نادرآباد کے علاقہ سے پولیس نے چور گینگ گرفتار کر لیا۔ دلدار حسین کے بھائی عظیم نے کہا، میرے بھائی کا ذہنی توازن درست نہ ہے اور وہ ذہنی مریض ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندہ لکھتے ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد موزم جویا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی بزدلانہ جارحیت کے خلاف اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹھنگی اڈے کے صحافی، سیاسی و سماجی رہنما راؤ محمد اشرف نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے مودی اور ہماری ظرف میں فرق ہے۔ ہم حالت جنگ میں بھی ان کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ اس نے ہماری مسجد کو نشانہ بنایا۔
مودی کو غلط فہمی ہے کہ پاکستانیوں کو دھمکا لے گا. پاکستانی نہ ڈر ہیں اور نہ ڈریں گے. ریپیٹ, پاکستانی نہ ڈر ہیں اور نہ ڈریں گے. میرا مودی کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی فوج کو 9 لاکھ مت سمجھنا. ریپیٹ, میرا مودی کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی فوج کو 9 لاکھ مت سمجھنا, بلکہ یہاں موجود ہر پاکستان کو پاکستان کی دفاع کے لیے فوجی سمجھنا, کیونکہ یہ اس بستی کے کیونکہ یہ اس ہستی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بہتر ہو کے لاکھوں کو ہرایا. ان کا بھی مزید کہنا تھا کہ ان کو اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر پر بھرپور اعتماد ہے. انشاءاللہ افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر فرد فوجی ہے جو بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہے. چیف رپورٹر کاشف مشتاق بھٹی ساہیوال سے MB نیوز کے چیف رپورٹر کاشف مشتاق بھٹی ساہیوال سے MB نیوز کے چیف رپورٹر کاشف مشتاق بھٹی آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے MB نیوز کے کیا ہے چیف رپورٹر کاشف مشتاق بھٹی. آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے ساہیوال سے MB نیوز کے چیف رپورٹر کاشف مشتاق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کارگو ایسوسی ایشن کے وفد نے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سے ملاقات کی, جس میں ٹریفک کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وفد کی قیادت صدر کارگو ایسوسی ایشن ساہیوال چودھری محمد علی نے کی, جبکہ ان کے ہمراہ نائب صدر محمد اقبال اور جنرل سیکرٹری شفیق احمد چوہان بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران کارگو گاڑیوں کی پارکنگ, لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے مسائل, روڈ سیفٹی اور شہر میں ٹریفک کی روانگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر مرزا تنویر احمد بیگ نے وفد کو یقین دلایا کہ کارگو آگے بڑھی. اور آپ کو بتاتے چلے مانگا منڈی کے علاقہ محلہ طارقہ آباد میں بابا محمد حسین دربار کے قریب قبرستان میں آگ لگ گئی ہے. آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے قبرستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف. آگ لگنے کی وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی. اس قبرستان میں نشئی زیادہ ہونے پر یہاں کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے لاتے ہیں شہری, جسے وہ یہاں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں اور پھر قبرستان میں گند ڈال کر چلے جاتے ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے.